الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کروڑ لا تعداد انگن بے حد و بے شمار درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کبریا غریبوں کے غم گسار یتیموں کے والی بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دلارے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے تارے احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا تحفہ ہدیہ نذرانہ عقیدتاً محبت ندباً احتراماً پیش کرنے کے بعد میرے معزز سامعین محترم، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں سے ایک آیہ مبارکہ اور ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا خالق کائنات مجھے کچھ باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے وہ درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ جمعہ کے روز مجھ پہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں کہ دعا کو اللہ رب العزت قبولیت کا جامہ نہیں پہناتا، یعنی وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جس دعا کے شروع میں اور بعد میں محبوب علیہ السلام پر درود پاک نہ پڑھا گیا ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کثرت سے محبوب علیہ السلام کی ذات پر اور آپ کی آل پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم،
اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خالق کائنات نے عظیم شانوں سے نوازا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اس کی تفسیر کے حوالے سے بے شمار روایات ملتی ہے کہ یہاں کوثر سے مراد کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں کوثر سے مراد کئی مطلب اس کے جو ہے مفسرین عظام نے لکھے ہیں کہ کوثر سے مراد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ ایک اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ میرے محبوب بے شک ہم نے آپ کو امت کی کثرت عطا فرمائی۔ یہ بھی اس کا مطلب بنتا ہے کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو معجزات کی کثرت عطا فرمائی۔ یعنی یہ جو خیر کثیر ہے یا جو یہ کوثر کا مطلب ہے اور جو کثرت کا مطلب ہے، اس شے کو اللہ رب العزت نے میرے محبوب کے ساتھ خاص فرما دیا کہ میرے محبوب ہر ایک شے میں نے آپ کو اس خصوصیت کے ساتھ کثرت عطا فرمائی ہے کہ اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ اور اسی کا ایک مطلب جو ہے مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ محبوب بے شک اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد کی کثرت عطا فرمائی۔ کہ اولاد کی کثرت کیسے عطا فرمائی؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے۔ اس کا آقا فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی اولاد کو اللہ نے اس کی پشت میں رکھا ہے، میری اولاد کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھ دیا ہے۔ یہ مولا علی کا ایک خصوصیت بھی ہے، ان کا خاصہ بھی ہے کہ یہ خصوصیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری اولاد کو علی کی پشت میں رکھ دیا ہے۔ جو بھی علی کا بیٹا ہوگا وہ میرا بیٹا ہے، جو علی کی بیٹی ہے وہ میری بیٹی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جگر گوشہ ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر ہیں، جو ان کے بطن اطہر سے جو اولاد ہوگی، یعنی سیدنا امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اس اولاد کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے یہ میری اولاد ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں آپ کو اب تو الحمدللہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ محبوب ہم نے آپ کو اولاد کی کثرت دی، وہ کیسے دی؟ اب دیکھ لیں ملک تو کیا، شہر کیا، آپ کو اپنے محلے میں کوئی نہ کوئی سید زادہ مل جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی وعدہ جو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ہم آپ کو اولاد کی کثرت عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے جو ایک خصوصی کرم فرمایا اور خصوصی نوازش فرمائی کہ آقا اللہ نے فرمایا محبوب امت کی کثرت دوں گا۔ اب اس جو اللہ رب العزت نے امت کی کثرت دی تو اس امت کی ذمہ داری بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر تھی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ امتوں میں کوئی نبی آتے تو اللہ رب العزت وہ کچھ دور کے لیے وہ نبی ہوتے، کچھ وقت کے لیے نبی ہوتے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نئے نبی کو مبعوث کر دیتا ان کے دوران۔ لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد تو نبوت کا دروازہ ہی بند ہو گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو جب عمر کو نبوت نہیں ملی، مطلب عمر نبی نہیں ہو سکا، تو اب اس کے بعد اور کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ ختم نبوت کی ایک بہترین دلیل ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علوم غیبیہ کی جو بنیاد ہے اس بنیاد پر فرمایا میرے صحابہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین، فرمایا دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک ان میں سے اولہما، فرمایا ان میں سے پہلی جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ پہلی چیز جو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اور دوسری چیز جو میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میری اہل بیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علوم غیبیہ کی بنیاد پر اپنی اس جو امت کی خراب پہلے ہوتا تھا کہ کچھ نبی آتے تھے امت میں، امت کی رہنمائی کرتے، امت جو ہے وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتی، نبی چلے جاتے تو پھر وہ راہ سے بھٹک جایا کرتے تھے۔ تو جب اللہ رب العزت کسی امت کو بھٹکتا، کسی قوم کو بھٹکتا دیکھتا تھا تو ان میں اپنا نبی مبعوث کر دیتا تھا۔ تو اب سوال یہ اٹھا کہ کیا یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی امت گمراہی کی طرف نہیں جائے گی؟
بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد تو گمراہیاں، بلکہ وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، محبوب فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے دیکھا، فرمایا میں تم لوگوں کے گھروں پر اس طرح فتنے اترتے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے اترتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے کہ میری امت میں گمراہی کے راستے جو ہیں وہ کھلیں گے، لوگ گمراہی کی طرف جائیں گے۔ اب نبی تو آنا نہیں ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جو بیماری تھی اس کا علاج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتا کے جا رہے ہیں۔ وہ کیا علاج بتا کے جا رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کے دامن سے وابستہ رہو گے، جب تک تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہوگا، تب تک تم گمراہی کی طرف نہیں جا سکتے، بلکہ تم صراط مستقیم پر گامزن رہو گے۔ تمہیں اللہ رب العزت صراط مستقیم ہی کی طرف لے کے جائے گا۔ تو یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علوم غیبیہ کی بنیاد پر اس چیز کو اجاگر کیا، اور گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب سے کائنات کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے تب سے لے کر آقا کی حدیث پاک آقا فرماتے ہیں میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جس کو اللہ دوزخ سے نکال کر جنت عطا کرے گا۔ محبوب فرماتے ہیں میں اسے بھی جانتا ہوں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے محبوب اس ہر شخص کو جانتے ہیں، اپنی امت کے ہر فرد کو جانتے ہیں، اور یقیناً آپ ہر فرد کے اعمال کو بھی جانتے ہیں۔ اس کی بھی ایک مثال لے لیجئے، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ آسمان کے تاروں جتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان تاروں جتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں۔ اب پیارے عمر جو نیکیاں کر رہے ہیں وہ بتا کے تو نہیں کر رہے کہ یا رسول اللہ اب میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یا رسول اللہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، یا رسول اللہ میں یہ فلاں کام نیکی کا کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ میرے محبوب اب جب سیدہ نے کہا تھا اس وقت میرے محبوب نے اپنے سارے صحابہ کے اعمال پر نظر دوڑائی اور دیکھ کر ارشاد فرمایا، گویا کہ دیکھ رہے تھے کہ ہاں ان تاروں جتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں۔ تو اس پر یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرما دیا کہ میں یہ دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن کو تھامے رکھنا، میرے اہل بیت کو تھامے رکھنا۔ جب تم ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تو تم ضرور جو ہے وہ راہ نجات کی طرف چل جاؤ گے، اور تمہارا ٹھکانہ ضرور جنت ہوگا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت فرمایا، تجارت چھوڑ دی، کوئی معاملات نہیں تھے کہ جس سے مال یا کچھ یعنی کہ پیسے وغیرہ یا کچھ اس طرح کی انکم کا کوئی سورسز نہیں تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا، مشورہ کیا کہ یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم نہ کچھ تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرے۔ تو اب انہوں نے وہ کچھ آپس میں اکٹھا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حضرت عباس کو بھیجا۔ آپ گئے حضور کی بارگاہ میں لے کر، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دروازے پہ دستک دی، حضور ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ازواج مطہرات ہیں، تو آپ کی کوئی تجارت کا کوئی اس طرح کے سورسز نہیں ہیں، تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ آپ نے ہم پر بڑے احسانات کیے ہیں، ان احسانات کی بنا پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی کچھ خدمت کر دیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ارشاد فرماتے، اس سے پہلے ہی جبریل امین آ گئے اور رب کا قرآن لے آئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے آپ نے جو جواب دینا تھا وہ تو تھا ہی، لیکن میرے محبوب قل، آپ ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی شے کا اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن میرے اہل بیت کی مودت جو دل میں رکھنا، میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ بھئی آقا کی شے کا اجر نہیں طلب کر رہے، وہ کون سی شے ہے جو میرے محبوب نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور کس شے کے بدلے میں میرے محبوب اہل بیت کی محبت مانگ رہے ہیں۔ آئیے ذرا طائف کی بستی میں چلتے ہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، وہاں لوگ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برساتے ہیں، یہ اس شے کا بدلہ آقا مانگ رہے ہیں۔
یہ وہ شے۔ اور محبوب علیہ السلام کو جو اذیتیں دی جاتی ہیں، حضور علیہ السلام کے دندان شہید ہوتے ہیں، محبوب علیہ السلام کو تو اس طرح کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضور سجدے میں جاتے ہیں، کفار آ کر آپ کی پشت پر اونٹ کی اوجڑی پھینک کے چلے جایا کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو محبوب علیہ السلام کو آقا علیہ السلام نے یہ چیزیں ہمیں ان چیزوں کا بدلہ۔ محبوب کیا مانگ رہے ہیں؟ محبوب فرماتے ہیں اور یہ محبوب نہیں مانگ رہے، یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میرے محبوب نے یہ جو تم پر احسانات کیے ہیں، تم دوزخ کے کناروں پر پہنچ چکے تھے، دوزخ کے گڑھوں میں گر چکے تھے، میرے محبوب نے تمہیں وہاں سے نکال کر جنت کے باغات میں پہنچا دیا ہے۔ تو یہ جو میرے محبوب نے تم پر احسان عظیم کیا ہے، اس احسان کا بدلہ اگر تم چکانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے گھر والوں سے محبت کرنا، میرے محبوب کے گھر والوں کی مودت دل میں رکھنا اور ان کی محبت کو اپنے پر لازم کر لینا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تو مثالیں قائم کی ہیں، صحابہ کرام نے اہل بیت کے ساتھ ایسی ایسی محبت کی مثالیں قائم کی ہیں کہ جو یقیناً ہمارے لیے جو ہے وہ رہنمائی کا باعث بن سکتی ہے کہ کس طرح ہم نے دیکھیے نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ نے حضرت سیدنا امام حسن کو گود میں لیا ہے، حضور علیہ السلام پاس موجود ہے اور آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کر آپ کہتے ہیں ارے واہ، عربی کے اشعار ہیں وہ پڑھتے ہیں، آپ لوری دے رہے ہیں، وہ کیا لوری دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اے حسن تجھ میں علی تو نظر نہیں آتا، تجھ میں تو امام الانبیاء ہی نظر آتے ہیں، تجھ میں ہمیں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے، تجھ میں ہمیں رسول اللہ کی جھلک نظر آتی ہے، تیرے چہرے میں ہمیں میرے محبوب علیہ السلام نظر آتے ہیں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہے۔ اور دیکھیے ایک مرتبہ ایک باغ کے اندر کچھ بچے کھیل رہے تھے اور جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے ننگے پاؤں کھیلنا ہے، پاؤں پہ گرد لگی ہے، تو اس انداز سے بچے کھیل رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آپ نے دیکھا اور ان کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر انہیں اٹھا لیا، گود میں اٹھایا، گود میں اٹھا کر اپنی گردن کے ایک ٹانگ اس طرف کر کے اور ایک ٹانگ اس طرف کر کے دونوں طرف بٹھا لیا اور اپنی جو چادر ہے نا اس سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک صاف کرنے لگے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بھی اولاد ہے، کسی نے نہیں لکھا کہ آپ نے کبھی اپنی اولاد کو ایسے اٹھایا ہے، لیکن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسی محبت تھی، وہ محبت کا درس جو میرے محبوب نے دیا تھا، اس درس کی بنیاد پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس طرح کی محبت کر کے ہمیں دکھا رہے ہیں۔ تو یہ محبت جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اہل بیت کے ساتھ کی ہے، اور آج ہمیں پتہ نہیں کس طرح کے درس دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کر دیا، قطعاً ایسا نہیں کیا، بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دلیر آدمی اور آپ جیسا مصروف شخص، جو ان کی جو محبت ہمیں دیکھنے میں آتی ہے، جو روایات میں ملتی ہے کہ آپ نے بھی کمال کی محبت ہے وہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کی ہے۔ ایک مرتبہ کچھ علاقوں کے گورنر آئے تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، یہ تو واقعہ خیر آپ کی جوانی کا ہے، بچپن کی عمر ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر جلوہ فروز ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے بعد سیدنا فاروق اعظم منبر پر ابھی آپ کا پہلا یا دوسرا دن ہے، جمعہ کا روز ہے، اور بیان آپ جمعہ کے لیے بیان شروع کرنے لگے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی سی عمر ہے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اے عمر اتریے میرے نانا کے منبر سے، اتریے میرے نانا کے منبر سے، دیکھیے کہ شخصیت کون ہے۔ شخصیت وہ ہے کہ میرے محبوب فرماتے ہیں جس رستے سے میرا عمر گزرتا نا شیطان رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ارے جن سے شیطان ڈرتا ہے، جن کا دبدبا ایسا ہے کہ جب آپ نے ہجرت کرنی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، اس وقت آپ نے
بیتullah شریف کے درمیان میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اولاد کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو آئے میرا رستہ روکے۔ یہ وہ عمر ہیں، اتنے جاہ و جلال والی شخصیت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن جب امام حسین نے کہا تو آپ اتر گئے۔ مولا علی نے کہا بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ پیارے علی، بات میری اور حسین کی ہو رہی ہے، آپ سے تو بات نہیں نہ کر رہے، وہ مجھے ان سے بات کرنے دیجئے۔ جب آپ ان سے مخاطب ہوئے، آپ اتر کر کھڑے ہو گئے، فرمایا جی اب کیا حکم ہے؟ کہا یہ میرے نانا کا ممبر ہے، آپ اپنے نانا کے ممبر پر جا کے بیٹھو، یہ تو میرے نانا کا ممبر ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اور گویا کہ آپ تڑپ اٹھے۔ آپ نے کہا کہ اے پیارے امام، میرے نانا کا تو کوئی ممبر ہی نہیں ہے، مجھے یہ جو عزت اور ہمیں جو یہ عظمت ملی ہے وہ تو آپ کے ہی نانا کی وجہ سے ملی ہے۔ کہا اچھا آپ کے نانا کا ممبر نہیں ہے؟ کہا جی نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، پھر اب آپ میرے نانا کے ممبر پر بیٹھ جاؤ۔ اب امام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب دوبارہ جلوہ فروز ہوتے ہیں تو گویا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے تو مجھے بٹھایا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن اب جب میں دوبارہ بیٹھا ہوں تو مجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بٹھا رہے ہیں، مجھے بٹھانے والی ذات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو اس طرح کی انسیت اور اس طرح کی محبت، بچہ تھا، بچے نے کہہ دیا، بچے کی بات ٹالی بھی جا سکتی ہے یا اگنور بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹے سی بچے کی بات مان کر اتر کر یہ بتا دیا کہ لوگوں، امام حسن و حسین جو ان کی شخصیات ہیں یہ کوئی معمولی شخصیات نہیں ہے۔ پھر دیکھیے مدائن فتح ہوتا ہے، وہاں سے مال تجارت جو مال نفع کے طور میں ملتا ہے صحابہ کو، وہاں سے مال آتا ہے، مال و دولت کافی اکٹھا ہو کے آتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بھئی شہزادگان نظر نہیں آ رہے، امام حسن اور حسین نظر نہیں آ رہے، ان کو بلا کے لائیں۔ جب ان کو بلا کے لایا جاتا ہے تو سب سے پہلے ان کو 1,000 درہم یا دینار جو اس وقت کی رقم تھی وہ پیش کی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم پیش کرتے ہیں۔ تو بیٹے جو ہیں وہ کہتے ہیں ابا جان، میں تو جنگ کے میدان میں بھی گیا تھا، لڑ کے بھی آیا ہوں، دین کے لیے لڑنے گیا تھا، تلواروں کے جو وار ہیں ان کو بھی روکا ہے، اور تیروں کے سائے میں لڑ کر آ رہا ہوں، جان ہتھیلی پر رکھ کے لڑا ہوں، مجھے 500، ان کو 1000 کیوں؟ ان کو 1000 کیوں؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا کہ جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کو اہل بیت کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ آپ نے کہا اچھا تو دین کی بات کر رہا ہے، تجھے نہیں پتا کہ امام حسین، یہ آپ نے کہا نہیں، لیکن ایک یہ میں اپنے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو گویا انہوں نے کہا ہوگا کہ تو دین کی بات کر رہا ہے بچے، دین تو اصل میں اس سامنے کھڑا ہے۔ ایسے نہیں کہا تھا کہ شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناست حسین، سر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو دین کے لیے لڑنے کی بات کر رہا ہے، چل جا۔ یہ جملے یہ آپ نے ارشاد فرمایا جا، ان کے باپ جیسا پہلے باپ لے کر آ، پھر تجھے 1000 درہم دیے جائیں گے۔ ان کی ماں جیسی ماں لے کر آ، جب ان کے ماں باپ کی مثال کائنات میں موجود نہیں ہے، تو جب ان کے باپ جیسا تیرے پاس باپ نہیں ہے، ان کی ماں جیسی تیرے پاس ماں نہیں ہے، ان کے نانا جیسا تیرا نانا نہیں ہے، تو پھر تو مجھے بتا تو مال میں ان کے برابری کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ دیکھیے کہ اس طرح کی محبت کی مثالیں۔ پھر اتنا 22.5 لاکھ مربع میل پر، آدھی سے زیادہ دنیا پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، طرح طرح کے لوگ ملنے آتے ہیں اور کئی جگہوں سے گورنر آتے ہیں، تو آپ سادہ انداز میں ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ بلکہ جب بیت المقدس کی فتح ہوا نا، بیت المقدس، انہوں نے کہا جی ہم
اس کی چابی جو ہے وہ آپ کے امیر کے ہاتھ پہ، یعنی آپ کا جو بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، اس کے ہاتھ پہ رکھیں گے، ان کو یہ چابی دیں گے۔ تو جب آپ آئے نا تو لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے۔ سوچ یہ تھی کہ یار اتنے دبدبے والا شخص، اتنے روب والا شخص ہے عمر، کہ جس کے نام سے سلطنتیں کانپ جاتی ہیں، وہ عمر آئے گا تو کس انداز سے آئے گا؟ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ عمر جب آیا، جو کپڑے زیب تن کیے تھے ان پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے، 17 جگہ سے الگ الگ قسم کے کپڑوں سے اس نے سیا ہوا تھا۔ تو اس سادگی کا انداز اور مصروف ترین شخصیت، جب ایک دفعہ کچھ لوگ آپ سے، کچھ گورنر کسی علاقوں کے ملنے آئے نا، تو آپ نے باہر ایک غلام کو کھڑا کر دیا کہ بھئی ابھی اندر ایک خصوصی میٹنگ چل رہی ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، ایک میٹنگ ہوتی ہے عام میٹنگ، کوئی بھی آ سکتا ہے، ایک خصوصی میٹنگ ہے، کہا کوئی بھی آئے نا تو اسے اندر نہیں آنے دینا، ہماری میٹنگ چل رہی ہے۔ اب آپ کے بیٹے آئے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو غلام نے کہا جی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، باہر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ جب امام حسن آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر باہر ہیں، پوچھا کہ بھئی فاروق اعظم کہاں پہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ابا جان اندر ہیں اور فلاں فلاں علاقے کے گورنرز آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تو آپ اندر نہیں گئے؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا جی اجازت نہیں ہے، یہ غلام باہر کھڑا ہے، اس نے کہا جی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ جائیں، آپ نے جانا ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ٹھیک ہے، میں پھر ملاقات کر لوں گا، آپ واپس چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد فاروق اعظم جب فارغ ہوئے، باہر آئے، دیکھا بیٹا باہر کھڑا ہے۔ فرمایا خیریت سے آئے ہو؟ کہا جی ابا جان میں تو خیریت سے آیا ہوں، لیکن امام حسن بھی آئے تھے۔ کہا اچھا پھر کہاں گئے؟ کہا کہ ابا جان وہ آئے تھے، ان کو بتایا گیا کہ آپ اس طرح میٹنگ میں مصروف ہیں، وہ واپس چلے گئے۔ اب آپ نے کسی کی بات نہ سنی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے ظہر کے وقت دوبارہ آئیں گے، دوبارہ ملاقات ہو جائے گی۔ کہا نہیں، آپ اسی وقت اٹھے اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ آپ نے کہا کہ اے شہزادہ حضور پتہ چلا کہ آپ تشریف لائے تھے؟ کہا جی میں آیا تھا، ملاقات کے لیے آیا تھا، لیکن پتہ چلا کہ آپ مصروف ہیں۔ کہا تو شہزادے آپ نے اندر آ جانا تھا۔ کہا حضور میں نے دیکھا کہ آپ کا اپنا بیٹا باہر کھڑا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامہ اتارا، اپنے سفید بال دکھائے، کہا کہ اے پیارے امام، اے پیارے شہزادے، میں تو وہ شخص ہوں، میرے باپ نے مجھے کچھ اونٹ دیے تھے، 5 اونٹ یا 7 اونٹ دیے تھے، میں تو ان کو لائن میں کھڑا نہیں کر سکا تھا۔ یہ آپ کے نانا کے ٹکڑوں کا صدقہ ہے کہ آج عمر جو ہے وہ 22.5 لاکھ مربع میل کا جو ہے وہ امیر بنا ہے، اور 22.5 لاکھ مربع میل تک دین جو ہے وہ میری وجہ سے پھیلا ہے۔ یہ سفید بال جو ہیں یہ محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ہی ان بالوں کے اوپر جو عزتوں کے تاج رکھے ہیں وہ اے پیارے شہزادے آپ کے نانا حضور کی وجہ سے رکھے گئے ہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں میرے بیٹے کی، وہاں پر واقعتاً میں نے یہی کہا تھا کوئی بھی آئے اسے اندر نہیں آنے دینا، مطلب کوئی کا تھا۔ اے شہزادہ حضور اب کوئی تو نہیں ہے نا، آپ تو امام ہیں اور آپ تو اہل بیت کے ایک عظیم شخصیت ہے، اور آپ کے لیے نہیں تھا۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹا باہر کھڑا تھا۔ اے امام جو باہر کھڑا تھا نا اس کا باپ علی نہیں تھا، اس کی ماں فاطمہ نہیں تھی، وہ اس کا باپ تو عمر تھا، اس لیے اسے باہر کھڑے رہنے کا حکم تھا۔ آپ کا باپ جو ہے وہ بڑی عظمتوں والا ہے، اس کا نام علی ہے، شیر خدا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، آپ کا باپ وہ ہے کہ جس کی عظمت اتنی ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہم 2 جسم ہیں اور ایک خون ہے، گویا فرمایا میں جسم ہوں علی میرا خون ہے۔ آپ کا باپ تو وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا ہوگا یا رسول اللہ علی ابھی موجود ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں؟ یقیناً اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، پھر کیا، پھر لوگ اس نیکی سے محروم رہ جائیں گے۔ دیکھنا تو عبادت ہے، جب دکھے گا ہی نہیں
تو پھر کیسے عبادت کر سکیں گے؟ میرے محبوب نے فرمایا ذکر علی بابا عبادت، فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، تو علی علی کرتا رہے، اللہ تجھے اجر و ثواب عطا فرماتا جائے گا۔ کہا کہ اے پیارے شہزادے، آپ کا باپ کا نام لینا بھی عبادت ہے، آپ کے لیے یہ نہیں تھا، وہ تو ان کے لیے حکم تھا۔ دیکھیے کہ کس طرح کی یہ الفت اور کس طرح کی محبت۔ اور پھر ایک مرتبہ ایک جگہ سے نا کچھ کپڑے آئے، آپ نے وہ تقسیم کر دیے اور شہزادگان کو نہیں دیے۔ لوگوں نے کہا حضور ان شہزادوں کو آپ نے جو ہے وہ کپڑے نہیں عطا فرمائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کپڑے ان کے قابل نہیں ہیں، یہ کپڑے ان کے قابل نہیں ہیں۔ پھر آپ نے اس وقت کا جو عظیم جگہ تھی جہاں سے بہترین خوبصورت ترین کپڑے میسر ہوتے تھے، پہلے تو وہاں کے گورنر کو خط لکھا اور اسے فرمایا جو بھی معاملات ان سب کو چھوڑ دے، ان سب معاملات کو چھوڑ کر بازار جا، وہاں سے بہترین خوبصورت اور مہنگے ترین کپڑے لے، ان کو سلوا اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے انہیں یہاں پر میرے پاس بھجوا۔ جب وہ کپڑے آئے تو آپ نے کہا ہاں یہ میرے جو شہزادگان ہیں نا امام حسن و حسین، اب یہ ان کے قابل ہے۔ دیکھیے کہ اتنی الفت اور اتنی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں وہ اہل بیت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صحابہ اکرام کے کہ کچھ آپ کے شاگرد اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے، آپ ان کو درس دے رہے تھے، بارش ہو کے رکی تھی اور بڑا خوبصورت موسم تھا، آپ ان کو درس حدیث دے رہے ہیں، آپ اس طرح ان کے سامنے بیٹھے ہیں، شاگرد آپ کی طرف چہرہ کر کے بیٹھے ہیں، آپ حدیث رسول جو ہے وہ بیان فرما رہے تھے۔ تو جب آپ نے اچانک آپ کی نظر پڑی تو دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں پر جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ آپ اپنی سواری سے اترے نا، تو جب آپ اترے تو آپ کا پاؤں وہاں پر کیچڑ کے اندر سیدھا وہاں کوئی پانی کھڑا تھا، اس کے اندر آپ کا پاؤں لگ گیا تو پیروں پر کیچڑ لگ گیا۔ اب جب کیچڑ لگا نا تو سامنے دیکھ رہے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اٹھے اور جا کر اپنے جو امامے کا یہ ترا جو ہوتا ہے نا اس سے پکڑ کر آپ کا پاؤں صاف کرنے لگ گئے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے سفید بال اور میں بھی نوجوان، میں یہ خود بھی کر سکتا ہوں۔ فرمایا نہیں اے شہزادے، میں تو ان قدموں سے مٹی صاف کر رہا ہوں جن قدموں کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، میں تو یہ اپنے لیے کر رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کر رہا، یہ تو میں اپنے لیے کر رہا ہوں، شاید اللہ رب العزت کو میرا یہ عمل پسند آ جائے۔ اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کا یہ عمل شاید پسند آئے، وہ خود اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ میرا یہ عمل رب قبول فرما لے اور اس عمل کی وجہ سے میری آخرت بن جائے۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر کہا جاتا ہے امام ایک جگہ پر سنا پڑھا تھا کہ جی امام حسین نہیں کہنا چاہیے، ان سے کچھ حدیثیں بھی روایت نہیں ہیں، تو یہ نہیں ہے۔ دیکھیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ مولا علی سے پوچھا مولا علی بتائیے آپ پر اللہ تعالیٰ نے اتنی نوازشیں اتنی رحمتیں کیسے کی کہ آپ کو حضور نے علم کے شہر کا دروازہ ارشاد فرما دیا؟ فرمایا جب حضور کا وصال ہوا نا، میں حضور کو غسل دے رہا تھا، غسل کے بعد جب فری ہو گئے، غسل دینے کے بعد جب کفن کا ٹائم آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نا یہ گلے کے اس حصے پر چھوٹا سے ایک مبارک گڈھا بن گیا، اس میں پانی کھڑا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے اسے صاف نہیں کیا، ہونٹ لگائے اس پانی کو چوس گیا۔ جب میں نے اس پانی کو اپنے حلق سے نیچے اتارا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر علم و حکمت کے دروازے کھول دیے۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں۔ اور ان کے بارے میں آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اچھا اب یہ تو ہوگی مولا علی کی شان۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور کے جسم سے مس پانی پیا تھا، لیکن امام حسن و حسین تو وہ ہیں کہ جب آقا ان کو گٹی دیتے ہیں تو اپنی زبان چسواتے ہیں۔
اپنی زبان چسواتے ہیں۔ ارے جسم پہ لگا پانی پینے سے اگر مولا علی اتنے علم کے مالک ہو جاتے ہیں کہ کائنات کے ہر علم پر آپ مطلع ہو جاتے ہیں، تو سوچئے کہ جنہوں نے محبوب کی زبان چوسی ہوگی ان کے علم کی مثال کیا ہوگی، اور ان کے علم کی جو ایک حد ہے وہ کیا ہوگی۔ اور یہ صرف بچپن میں نہیں بلکہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ میرے گھر میں تشریف لائے۔ امام حسن حسین دونوں کی جو عمر میں 11 ماہ کا فرق تھا، چھوٹے چھوٹے تھے ابھی۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ایک کو اپنی دائیں ران پہ بٹھایا، ایک کو بائیں ران پہ بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد کبھی چومتے ہیں کبھی سونگھتے ہیں۔ عرض کی عرض کرتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ چومنا تو ٹھیک ہے، یہ سونگھنا کیا ہے؟ فرمایا اے میری لخت جگر، یہ جنت کے پھول ہیں، مجھے ان میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ محبوب علیہ السلام ان کو بلایا اور ان کی کشتی کروانے لگ گئے نا، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں، اور آقا علیہ السلام بار بار کیا فرما رہے ہیں؟ حسن حسین کی ٹانگ سے پکڑو، حسن حسین کو اس طرح گراؤ۔ اب سیدہ ماں تھی نا، ماں ہی ہے، اب وہ دیکھ رہی ہیں، کہتی ہیں ابا جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں، آپ حسن کو کہے جا رہے ہیں حسین کو کیوں نہیں آپ کچھ ارشاد فرما رہے کہ اس طرح پکڑو اس طرح پکڑو؟ کہا بیٹی خاموش ہو جا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تو نہیں دیکھتی، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتی۔ کہا یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا میں حسن کو بتا رہا ہوں، جبریل حسین کو بتا رہے ہیں۔ میں حسن کو کہتا ہوں کہ تو ٹانگ پکڑ، تو وہاں سے جبریل امام حسین کی تربیت کر رہے ہیں کہ تو نے کس طرح گھرانا ہے۔ تو یہ اس طرح کا گھرانہ ہے، کائنات میں ایسا گھرانہ نہیں ملتا، کائنات کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس گھر کو اللہ رب العزت نے اتنی عظمتیں اور اتنی رفعتیں عطا کی ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں انہی کی شان کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت نے ان کو تطہیر پاک کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس گھرانے پر وہ نوازشیں اور وہ کرم فرمائے ہیں کہ جیسا کائنات کے اندر کسی گھرانے پر آقا علیہ السلام نے کرم نہیں فرمایا۔ اور دیکھیے نا کہ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کی ساری قربانیوں کا لب لباب جو ہے اس کو سامنے رکھ کر ارشاد فرما دیا، اور خود نہیں کہا بلکہ رب کی طرف سے یہ ارشاد آ گیا میرے محبوب آپ سے آپ کو یہ اجر دینا چاہ رہے ہیں، آپ کی جو دین کی خدمت ہے یہ اس کا اجر آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اے میرے محبوب علیہ السلام ان سے فرما دیجئے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے اہل بیت کی محبت دل میں رکھنا۔ اچھا اب تم جب یہ محبت دل میں رکھو گے تو پھر تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ آئیے اس کی بھی ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں اکٹھے اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اکٹھے اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت 7 مقامات پر کام آنے والی ہے، اور وہ 7 مقام کوئی چھوٹے نہیں ہیں، کوئی دنیا کے مقام نہیں ہیں۔ آگے ارشاد بھی فرمایا وہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں پر میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلا کا فرمایا نزاع کے عالم میں موت کے وقت میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت تمہارے کام آئے گی۔ موت کے وقت دیکھیے ہم دعائیں کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ بندے کا خاتمہ جو ہوتا ہے نا اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ساری زندگی بندے نے جتنی مرضی نیکیاں کی ہوں لیکن خاتمہ ایمان پر نہ ہوا ہو تو وہ ساری نیکیاں رہ گاہ چلی جاتی ہیں۔ اب دیکھیے آقا کیا فرما رہے ہیں، فرمایا تم جب میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت کو دل میں رکھو گے نا، اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ تمہیں ہوگا کہ جب تم اس دنیا سے جانے لگو گے تو اللہ تمہاری زبان پہ کلمہ جاری فرما دے گا، تمہارا ایمان سلامت رہے گا۔ پھر فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے دوسری جگہ فرمایا قبر کے اندر میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت کام آنے والی ہے، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت کام۔ دوسری جگہ تیسری جگہ فرمایا جب قبر سے اٹھایا جائے گا
اب قبر آپ کو پتہ ہے نا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کا تذکرہ کر کے بہت رویا کرتے تھے۔ کہنے والوں نے کہا حضور آپ ذوالنورین ہیں، اتنی عظیم شخصیت ہیں، آپ قبر کو یاد کر کر کے کیوں روتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، اور یہ عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ حضور سے جنت خریدی ہے، 2 مرتبہ جنت خریدی ہے، جنت آپ کے نام ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی آپ کے تقوی کا عالم دیکھیے، آپ روتے۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا حضور رونے کی وجہ؟ فرمایا آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے، جس کی قبر اچھی اس کی آخرت بھی اچھی، جس کی قبر میں اس کی پکڑ ہوگی تو آخرت میں ضرور پکڑ ہوگی۔ اور یہ دوسرا سخت ترین مقام، فرمایا جب تمہارے دل میں میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت ہوگی تو یہ محبت تمہیں قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گی۔ اور پھر فرمایا تیسرے نمبر پر جب قبر سے اٹھایا جائے گا، قبر سے اٹھایا جائے گا، اس وقت بھی فرمایا میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ پھر فرمایا میدان محشر میں، حشر کا میدان ہے کہ جس وقت سورج 1.25 نیزے پر ہے، 1.25 کلومیٹر پہ، 1.25 میل پہ سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، فرمایا اس وقت بھی میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت یہ کام آنے والی ہے۔ پھر فرمایا 5ویں جگہ، فرمایا جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، نامہ اعمال ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے، اس وقت بھی فرمایا میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت کام آنے والی۔ اب دیکھیے اس حدیث پاک کے راوی کون ہے؟ وہ 2 عظیم صحابی، ایک حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اس حدیث پاک کے اکٹھے ہی راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 5ویں جگہ جب نامہ اعمال ہاتھ میں تھمائے جائیں گے، اور آقا فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں بھی اللہ فرماتا ہے دائیں والے ہائے دائیں والے ان الابرار لفی نعیم، اور ایک جگہ پر اللہ سورہ واقعہ کے اندر فرماتا ہے کہ جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے گئے ان کی تو کیا بات ہے، بائیں ہاتھ والوں کی بھی الگ ہی بات ہے۔ تو وہاں پر آقا فرماتے ہیں جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، گویا کہ اس کی جو اچھے وقت کی شروعات کہہ لے یا اس کی سعید پن کا اندازہ اسی بات سے لگایا جائے گا کہ یہ بندہ سعید مند ہو گیا، اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا ہے۔ فرمایا اس وقت بھی میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ پھر فرمایا 6واں مقام کہ جب میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی، وہ کون سی ہے؟ فرمایا جب میزان پر جایا جائے گا، جب میزان پر نامہ اعمال تولے جائیں گے، اس وقت بھی فرمایا میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت یہ وہاں بھی تمہارے کام آئے گی۔ دیکھیے کتنے مشکل مراحل، اور سب سے مشکل مرحلہ آقا علیہ السلام نے پل صراط پر، 7واں مقام فرمایا پل صراط پر بھی میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ گویا آقا فرما رہے ہیں کہ جب تم میری محبت دل میں رکھو گے، میرے اہل بیت کی محبت دل میں رکھو گے تو اس کا فائدہ بھی تمہیں ہی ہوگا، تمہیں ہی اس کا فائدہ ملے گا، اور وہ کن کن عظیم مقامات پہ ملے گا آپ نے وہ سماعت فرما لیا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے ان مقامات کی نشاندہی بھی فرما دی کہ یہ وہ اتنے سخت ترین مرحلے ہیں کہ جن کے اندر میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جو اہل بیت ہے نا، ان کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس میں سوار ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز جو بہت سمجھنے کی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا نے فرمایا نا کہ اے علی تیری وجہ سے 2 قسم کے لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون کون سے؟ فرمایا ایک وہ ہوگا جو تیری محبت میں دوزخ میں جائے گا، ایک وہ ہے جو تیرے بغض میں دوزخ میں جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ بغض میں دوزخ میں جائے گا یہ تو سمجھ آتی ہے، اب محبت مجھ سے کرنے والا بھی دوزخ میں جائے گا؟ فرمایا ہاں تجھ سے تو محبت کرے گا لیکن تیری محبت کی آڑ میں میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا، اس لیے وہ شخص دوزخ میں جائے گا۔ تو اب دیکھیے کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اور اہل بیت کی مثال کتنی عظیم جو ہے وہ ارشاد فرمائی۔ فرمایا میرے جو اہل بیت ہیں ان کی مثال کشتی نوح کی ہے، اور میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے، صحابی کا نجوم۔
فرمایا میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے، میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی ہے۔ آپ اب بھی اگر سمندر میں دور دراز سفر کریں نا تو تب بھی وہاں پر جو ہے وہ ستاروں کو دیکھ کر جو ہے وہ رستے تلاش کیے جاتے تھے۔ دیکھیے آقا علیہ السلام نے کتنا زبردست کمبینیشن بتا دیا کہ یہ نہیں کہ تم صرف کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کشتی جو ہے وہ دریا میں جاتی پھرے، کہا نہیں، جب تک تم ستاروں کی محبت، میرے صحابہ کی محبت نہیں نہ ہوگی اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ، تب تک تمہارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ محبوب علیہ السلام نے کتنا زبردست ان کا جو ہے وہ آپس میں رشتہ جو ہے وہ رکھا۔ فرمایا میری اہل بیت جو ہے اس کی مثال کشتی نوح کی ہے، میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کشتی میں سوار ہو جاؤ اور ستاروں کی رہنمائی کے بغیر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ ہماری منزل مقصود کیا ہے؟ یقیناً جنت ہے۔ فرمایا تم جو رستہ ہے وہ سمندر ہے، اور اس رستے کے اندر سمندر میں آگے تمہیں رستے میں سفر کرنے کے لیے میرے اہل بیت کی محبت چاہیے ہوگی۔ تم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ گئے، اب سمندر میں بھی موجود ہو، لیکن جب تک صحابہ کی محبت دل میں رکھ کر ان ستاروں سے تم رہنمائی حاصل نہیں کرو گے، تب تک تم صراط مستقیم پر نہیں چل سکو گے، تب تک تم بھٹکتے رہو گے۔ لیکن جو ہی تم میرے صحابہ کی محبت دیکھ کر ان ستاروں سے رہنمائی حاصل کرو گے تو پھر تمہارا رستہ ضرور، تمہارا جو بیڑا ہے، تمہاری جو کشتی ہے، یہ تمہیں ضرور جنت تک لے جائے گی۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو اہل بیت کے ساتھ محبت ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی، اور اہل بیت کا جو مقام ہے آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہم بیان کرتے کرتے ہمارے الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی عظمت و شان ختم نہیں ہو سکتی، کہ جن کی عظمت اور جن کی شان اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے، اور کل کہہ کر گویا اللہ رب العزت محبوب سے اپنی بات ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ان کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے بدلے آپ ان سے یہ اجر طلب کریں، یہ میں چاہتا ہوں۔ یہ اللہ نے فرمایا نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، تو اے محبوب جو میری چاہت ہے یقیناً وہی آپ کی بھی چاہت ہوگی۔ دوستان محترم، ان ہستیوں، ان شخصیات کو اللہ رب العزت نے کمال کے جو ہے وہ عظمتوں سے نوازا ہے، اور کمال کی جو اللہ رب العزت نے انہیں صفات عطا فرمائی ہیں وہ بیان کرنے سے، میں جیسے عرض کیا نا کہ ہمارے الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، ان کی شانیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں محبوب علیہ السلام کی اہل بیت اور محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔